اور اللہ کے نبی کا تصدقوا، صدقہ کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اپنے مال کا زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنے گھر سے زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلے گا، لا یجد من یتقبلها، نہیں پائے گا کسی کو کہ جو اس کی رقم کو قبول کر۔ وہ آدمی جس کو وہ دے گا کہے گا کل لے کر آتے تو لے لیتا، آج ان کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور مسلم شریف کی وہ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا یوشک ان تقیء الارض افلاذ کبدھا امثال الاسطوانۃ من الذهب والفضہ، قریب ہے کہ زمین اپنے اندر کے خزانے کو نکال کے قے کر دے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں جیسے ٹکڑے نکلیں گے زمین سے، اور آج نکل رہے ہیں۔ زمین میں جتنے معدنیات ہیں، وہ میٹل کہہ دیجئے، جو اب لیتھیم ہیں اور نہ جانے کون کون سے جواہرات اور چیزیں نکل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ علماء نے کہا أَثْقَالَهَا أَيْ كُنُوزَهَا، اسقال کا مطلب ہے، بوجھ کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر اللہ نے جو خزانے ڈال رکھے ہیں وہ سارے خزانے نکل جائیں۔ اور آج دیکھ لیجئے کوئلہ کی شکل میں، ہیرو کی شکل میں، لوہے کی شکل میں، اسٹیل اور نہ جانے کن کن چیزوں کی شکل میں انسان زمین کے خزانوں کو نکالتا جا رہا ہے، زمین خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ خزانے ختم ہو جائیں گے تو اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور قیامت کا وہ واقعہ وقوع پذیر ہو جائے گا، اور ہم کتنے قریب ہو چکے ہیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہا کہ بڑے بڑے سونے کے اور چاندی کے ستون نکلیں گے زمین سے، حتی یجیء القاتل، کوئی شخص آئے گا جس نے کسی کو مار ڈالا ہوگا اسی سونے کے پہاڑ کے لیے، ٹکڑے کے لیے، تو اس مال کو دیکھے گا، ایک نظر کہے گا وفی ھذا قتل، اسی مال کے لیے میں نے لوگوں کو مارا ہے۔ ایک شخص آئے گا جس نے اس مال و دولت کے حصول کے لیے سارے رشتے ناتوں سے جو ہے قطع تعلق کر لیا تھا، کہے گا کہ میں نے اسی لیے اپنے رشتے ناتوں سے قطع تعلق کیا۔ ایک چور آئے گا، کہے گا کہ اسی لیے میرا ہاتھ کٹا گیا۔ چنانچہ وہ سارے لوگ اس مال کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں، کوئی اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ اور یہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال میری امت میں کثرت سے بہہ پڑے گا۔ تو امت کو یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے دی تھی، کہا تھا مل فقر اخشى علیکم، تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو تم بھی دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے ویسے ہی آگے بڑھنے لگو جیسے کہ ان لوگوں نے کیا، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تمہیں بھی یہ دنیا ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے کہ پہلے کی قوم کو ہلاک کیا۔ یہ ساری حدیث ہے، بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد گزرے، کہا جاتا ہے کہ 5 خلیفہ راشد، حالانکہ خلفائے راشدین کا لقب جب بولا جاتا ہے تو صرف 4 مراد ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، لیکن 5ویں خلیفہ راشد ان کی نیکی اور تقوی اور کہہ دیجئے کہ بادشاہ رہتے ہوئے بھی فقیر تھے، وہ ایسی شخصیت گزرے۔ ان کے دور میں لوگ سونے کی ڈلیاں لے کر نکلتے تھے کہ لے لو بھائی، کوئی لینے والا نہیں تھا، اتنا مان دولت مسلمانوں میں آ گیا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ آخر زمانے میں پھر ہوگا کہ اس کثرت سے لوگوں کے پاس مال ہوں گے کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔